الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی معزز سامعین السلام علیکم، میں ہوں وقاص احمد نون ہوشیار پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتاب نامہ، جہاں پر آپ کو مختلف قسم کی کتابیں پڑھنے کو مل رہی ہیں۔ کتبے سے تراشی زندگی، مستنصر حسین ترڑ کی ہیلو ہالینڈ، بہاؤ، رؤف کلاسرا کی کتاب گمنام گاؤں کا آخری مزار اور ممتاز مفتی کی علی پور کا ایلی۔ تو آج علی پور کے ایلی کی دوسرا حصہ دوسری قسط آپ کے حضور پیش کریں گے، صفحہ نمبر 14 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایلی کو اس منظر سے بے حد نفرت تھی، نہ جانے اس کے دل کی گہرائیوں میں طوفان سا کیوں آ جاتا تھا، خوفناک طوفان۔ ڈر کر وہ صفیہ سے پرے ہٹتا، لیکن صفیہ اس کے قریب تر ہو جاتی۔ اب لو بھی صفیہ زبردستی چند پیسے اس کے ہاتھ میں تھما دیتی۔ مہندی کی بو سے رچے ہوئے پیسے ایلی کے ہاتھ کو کاٹتے۔ ہتھیلی میں جلتی انگوٹھیوں سے بچنے کے لیے گھبرا کر وہ نگاہ اوپر اٹھاتا۔ صفیہ کا اتنا بڑا گورا چٹا چوڑا چہرہ دیکھ کر وہ پھر نگاہیں جھکا لینے پر مجبور ہو جاتا۔ پھر اس کی نگاہیں صفیہ کی ململ کی قمیض پر پھسل آتی۔ ململ کی سفید قمیض دیکھ کر دفعتاً اسے خیال آتا کہ کہیں قریب ہی سے وہ ابری ہوئی ہے۔ شرم سے اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ابھر آتے۔ توبہ ہے، اس کا دل دھک دھک کرنے لگتا۔ ایک سیر آلو اور 2 پیسے کی پیاز، وہ با آواز بلند دہراتا جیسے وہ مشکل کشائی کا اسم اعظم ہو، جس کا ورد کرنے سے وہ اس طوفان سے مخلصی پا سکتا ہو، اس غلاظت سے خود کو محفوظ کر سکتا ہو۔ پھر وہ باغ لیتا، 1 سیر آلو 2 پیسے کی پیاز، 1 سیر آلو 2 پیسے کی پیاز۔ آلو ابھرتے، پیاز کے چھلکے کھل جاتے اور ململ کی شکل اختیار کر لیتے۔ ایلی، اس کی اپنی ماں ہاجرہ اسے آواز دیتی، ڈونگے میں پانی لا دو۔ وہ باورچی خانے میں داخل ہوتا۔ ہاجرہ برتن مانجنے، آٹا گوندنے یا آلو چھیلنے میں مصروف ہوتی۔ اماں، وہ ماں کے قریب تر ہو جاتا۔ تم ہر وقت اس کا کام کیوں کرتی ہو؟ گھر کا کام جو ہوا، گھر کا کام کرنا ہی پڑتا ہے، گھر کا کام کرنا ہی پڑتا ہے نا۔ گھر تو ان کا ہے اماں، پھر تم کیوں کام کرتی ہو؟ نا بیٹا، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اماں، مجھے بھوک لگی ہے، کام ختم کر کے اپنا چولہا جلاؤں گی نا، اتنی رات تو ہو چکی ہے، بس ابھی ختم ہو جائے گا کام۔ اماں، ہمارا چولہا الگ کیوں ہے؟ اپنا چولہا الگ ہی ہونا چاہیے بیٹا، تو پھر تم دوسروں کا چولہا کیوں جلاتی ہو؟ فضول باتیں نہ کر، ماں چڑ جاتی۔ جا آرام سے بیٹھ، فرحت کے پاس ابھی آتی ہوں۔ ایلی کو فرحت سے چڑ تھی، وہ مگن رہتی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ اس گھر کے ماحول سے قطعی بے پرواہ معلوم ہوتی تھی، اس کے لیے کوئی بات انوکھی نہ تھی۔ وہ 2 چولہے، 2 گھروں کا کام کرنے والی ماں، وہ خونی ہاتھوں والی صفیہ، اس کی ابری ہوئی قمیض، سرکی ہوئی ابا کی دھوتی اور ان کا وہ بند کمرہ۔ فرحت اس گھر میں گھومتی پھرتی تھی جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، جیسے وہ گھر اور اس کے افراد اس کی اپنی دنیا سے تعلق ہی نہ رکھتے ہوں۔ ابا کے بند کمرے سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تو وہ چپ چاپ اپنے کام میں مصروف رہتی جیسے بحری ہو۔ گھر میں فرحت کی طرف کوئی متوجہ نہ ہوتا تھا، نہ ابا اسے کبھی بلاتے اور نہ صفیہ پوچھتی۔ البتہ اماں جب بھی فارغ ہوتی تو فرحت کے شانے سے شانہ جیسے جوڑ کر بیٹھ رہتی۔ دونوں باتیں بھی یہی کیا کرتی تھیں، چپ چاپ بیٹھ رہتی، یوں جیسے
بن بولے باتیں کر رہی ہوں۔ اس پر ایلی کو اور بھی غصہ آتا، اس قدر قریب کیوں بیٹھتی ہیں؟ بات کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ یوں چپکی رہتی ہیں جیسے گوند سے جوڑ رکھا ہو۔ اماں کے قرب کی وجہ سے وہ فرحت سے جلتا تھا اور اپنے آپ کو فرحت سے بہتر سمجھتا تھا۔ فرحت کی اس گھر میں حیثیت ہی کیا تھی؟ نہ تو ابا نے کبھی اسے بلایا، نہ اسے چلم بھرنے کے لیے کہا تھا، اور ایلی کو تو وہ اکثر بلاتے تھے۔ جب کھانا کھانے لگتے تو ایلی کو آواز دیتے، ایلی، اور جب ایلی جاتا تو 2 انگلیوں سے بوٹی اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیتے، ایلی بوٹی، اور ایلی اسے ہاتھ میں اٹھائے یوں اپنے کمرے میں داخل ہوتا جیسے کوئی تمغہ ہو۔ وہ فخریہ انداز سے فرحت کی طرف دیکھتا، لیکن فرحت یوں ناک چڑھا کر منہ پھیر لیتی جیسے ایلی کے ہاتھ میں گوشت کی بوٹی نہیں بلکہ مرا ہوا چوہا ہو۔ ایلی غصے سے پھنکارتا، بڑی آئی ہے، جیسے بوٹیاں کھا کھا کر اکتا چکی ہو۔ پھر جب صفیہ پھلوں کی ٹوکری نکال کر انہیں چھانٹتی اور گلے سڑے پھل الگ کرتی تو ابا ایلی کو آواز دیتے، اور جب وہ ان میں سے کم گلا سڑا کیلا یا سیب ایلی کی طرف بڑھاتے تو صفیہ بول اٹھتی، لو یہ تو بھی اچھا بلا ہے۔ یہ کہہ کر وہ عجیب سی مسکراتی، اس مسکراہٹ سے سارا کمرہ بھر جاتا، اور ایلی خود محسوس کرتا جیسے واقعہ وہ پھل بھی اچھا بھلا ہو اور اس قابل نہ ہو کہ کسی کو دیا جائے۔ علی احمد حیرت سے صفیہ کی طرف دیکھتے اور پھر کھسیانی ہنس کر دوسرے گلے سڑے پھلوں سے چناؤ کرنے میں مصروف ہو جاتے۔ اگر کبھی ابا کوئی پھل فرحت کو دیتے تو وہ اسے یوں ایک طرف رکھ دیتی جیسے وہ کھانے کی چیز ہی نہ ہو۔ بڑا بنتی تھی فرحت، اور اماں اس کی ان حرکتوں پر خفا ہونے کے بجائے فخر اور مسرت سے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتی۔ اماں کی اس مسکراہٹ پر ایلی محسوس کرتا جیسے فرحت اور اماں نے چوری چوری آپس میں سمجھوتا کر رکھا ہو۔ اسے غصہ آتا کہ اماں اس سے سمجھوتا کیوں نہ کرتی تھی۔ اول تو ایلی اپنے حصے کا پھل رکھ دینے کا قائل ہی نہ تھا، اور کبھی رکھ دیتا تو اماں پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ جاتی، اے اب کھا بھی لے، ایسا پڑے رہے گا خراب ہو جائے گا۔ اماں یہ بات فرحت سے کیوں نہ کہتی؟ وہ سوچتا وہ ہم سے ایک سا برتاؤ کیوں نہیں کرتی؟ فرحت کی بات چھوڑیے، خود صفیہ سے اماں کا برتاؤ عجیب سا تھا۔ صفیہ گردن اٹھا چھاتی ابھار ہاجرہ کے سر پر آ کھڑی ہوتی، ہاجرہ یہ کرو وہ کرو، اور یہ تو تم نے اب تک کیا ہی نہیں، اور وہ کام جو میں نے کل تمہیں دیا تھا وہ۔ صفیہ کی باتیں سنتے ہوئے اماں کی عجیب حالت ہوتی، اس کی نگاہیں صفیہ کے چہرے پر لگی ہوتی، جسم میں گویا جان نہ ہوتی، نس نس حاضر ہوتی۔ ایلی کو تو شک پڑتا تھا کہ اماں اس پر قربان ہوئی جا رہی، اور اس کے منہ سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو یوں اٹھاتی جیسے قرآن شریف کا ورق ہو۔ جی معزز سامعین، صفحہ نمبر 15 تک پڑھا ہے، حصہ 2 مکمل ہوا۔ یا حیو یا قیوم، دیکھتے رہیے کتاب نامہ۔